السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت جو درود شریف سے متعلق ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مکمل بات صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ میرے بھائیو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی عطا اور اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے رب کا انعام ہے کہ جسے چاہے نعمت عطا کر دے اور جس سے چاہے نعمت چھین لے، تو یہ تو میرے رب کا بڑا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے حکم ملتا ہے کہ ہم تمام ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اسی آیت کے ساتھ درود شریف کو خاص کر رکھا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جاوے اسی وقت فوراً درود شریف پڑھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے، جو کہ ایک الگ ہی عبادت ہے، خطبہ سننا واجب ہے، اس وقت میں بھی اگر خطبے کے درمیان یہ درود شریف والی آیت آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس وقت میں دوسرے ذکر و اذکار کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ہی ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن حسب استطاعت غسل کرے، تیل لگاوے، خوشبو لگاوے اور جمعے کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور اس طرح جاوے کہ کسی کی گردنوں کو پھنگالتا ہوئے نہ جاوے اور امام کے قریب بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے تو اس کے اگلے اور پچھلے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، دوسرے ذکر و اذکار کی اجازت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آیت پڑھتے ہی اور آیت سنتے ہی درود شریف پڑھنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسے تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے کہ اقیم الصلاۃ ہے، وآتوا الزکاۃ ہے، اور بھی آیتیں ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو خطبے میں اور بھی آیتیں آتی ہیں۔ اگر اقیم الصلاۃ آ جاوے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے وآتوا الزکاۃ آیت آ جاوے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے نکل جاؤں۔ اسی طریقے سے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اب مجھے چاہیے کہ میں مسجد میں سے نکل کر اچھائی کا حکم کرنے کے لیے چلا جاؤں اور برائی سے روکنے کے لیے چلا جاؤں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ آیت بتلا رہی ہے کہ تم اچھائی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور اس آیت سے ہمیں حکم ملتا ہے، جبکہ اسی وقت وہ چیز لازم اور ضروری نہیں ہو جاتی۔ تو جس طریقے سے ان آیتوں میں حکم دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس درود شریف والی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درود شریف بھی پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جاوے تو نماز بھی پڑھو، اور زکوٰۃ کا وقت آ جاوے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ لیکن ان تمام آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی پڑھے اسی وقت وہ چیز لازم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھتے ہی وہ چیز لازم اور ضروری ہو جاتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں، جیسا کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ یہ آیت سنتے ہی درود شریف سے جو تعلق رکھتی ہے تو فوراً درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں اس آیت کے سنتے ہی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، اور ہم جو ہے درود شریف میں مشغول ہو گئے، درود شریف پڑھنے لگ گئے،
جبکہ اس وقت میں درود شریف پڑھنے یا دوسرے ذکر و اذکار کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک الگ عبادت میں مشغول ہیں جو کہ ایک واجب عبادت ہے۔ پہلے ہم اس کو سنیں، پھر بعد میں جو اوقات ملے ہم ان وقتوں میں دوسرے ذکر و اذکار کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے اور آیتوں میں حکم دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس درود شریف کی آیت میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ درود شریف پڑھا کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت فوراً ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، جیسا کہ اور آیتیں ہیں اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ جب ان کا اوقات آویں ان وقتوں میں ان کو ادا کیا جاوے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ممکن ہے کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح علم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔